نبی کی کرامت ولی کا معجزہ ہوتی ہے. کیوں؟ ولی نبی کی شان ہوتا ہے. اس لیے قاعدہ ہے کہ نبی کی کرامت، ولی کی کرامت اپنے نبی کا معجزہ ہوتی ہے، ایسے ہی جیسے نبی کا معجزہ اپنے رب کی قدرت ہوتی ہے. نبی کا معجزہ رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا اظہار ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ آقا علیہ السلام کو سب نبیوں میں کثرت معجزات عطا کی، کثرت معجزات عطا کی، اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب ولیوں میں کثرت کرامات عطا کی. اور پھر آقا علیہ السلام کو، دوسری بات، آقا علیہ السلام کو کثرت امت عطا کی. حدیث پاک میں ہے سیاستہ میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں 120 صفیں ہوں گی کل جنتیوں کی. اب وہ صف 100-200 نمازیوں کی تو نہیں ہوگی نا، کل جنت کی 120 صفیں ہوں گی. 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء ہیں، سب کی امتیں ہیں، اور سب کی امتوں میں سے لوگ جنت میں جائیں گے نا، ہر ایک کو حصہ ملے گا. فرمایا کل انبیاء کی جنتی امتوں کی ٹوٹل صفیں، کل صفیں 120 ہوں گی، ان 120 میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی. 80 صفیں صرف امت محمدی کی ہوں گی، اور باقی 1,24,000 کی امتوں 40 صفوں میں تقسیم ہوگی. تو گویا کل امتیں 40 صفوں میں، اور حضور کی تنہا ایک امت 40 سے 2 گنا 80 صفوں میں. تو میں نے کہا آقا کو کثرت امت عطا کی، اور حضور غوث العظم کو کثرت مریدین عطا کی. اس کائنات میں، دنیا میں جتنے مرید حضور غوث العظم کے ہوئے، خدا کی عزت کی قسم اول سے آخر تک کسی ولی کے نہ ہوئے، نہ کبھی ہوں گے. اور مزہ یہ، جو حضور، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ بھی حضور کی امت میں، اور جو حضور سے پہلے ہو گزرے وہ بھی امت میں. جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی امت میں، جو کلمہ نہ پڑھ سکے، خواہش مند تھے پر کلمہ نہ پڑھ سکے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، انبیاء بھی حضور کی امت میں، وہ بھی امت میں. اس طرح جنہوں نے حضور غوث العظم کے دست اقدس پر اور ان کے سلسلے میں بیعت کی وہ بھی ان کے مریدوں میں، جو اس سلسلے میں بیعت نہ کر سکے، جنہوں نے گردن جھکا لی وہ بھی مریدوں میں. آپ سمجھ گئے؟ جو زبان سے کہہ دے میں غوث پاک کا مرید ہوں، وہ غوث پاک کا مرید ہو گیا. یہ شان ہے. جو زبان سے کہہ دے میں غوث پاک کا مرید ہوں، اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں، اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں. اور کوئی پکڑنے آئے گا غوث پاک کا ہاتھ بڑے گاڑی کو، میرا مرید ہے. حضور اس نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، آپ کے سلسلے میں کسی شیخ سے بیعت نہیں کی، مرید کیسا ہو گیا؟ کہا نادان تمہیں خبر نہیں، بیعت کا موقع نہیں مل سکا، زبان سے تو کہتا تھا غوث پاک کا مرید ہے. اس نے زبان سے اقرار کر لیا مرید ہوں، مرید ہو گیا. جب نکاح ہوتا ہے میاں بیوی کا تو کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے بیوی بنا لیا، وہ ماں کہتی ہے شوہر کر لیا. کو ہاتھ تھوڑا پکڑ لیتے ہیں، اقرار کر لیتی ہے تیری ہو گئی. ارے تیری ہو گئی تو بیوی بن گئی، اور جس نے کہہ دیا غوث پاک تیری ہو گئی وہ مرید تو نہیں ہو گیا. بیعت نصیب ہوئی، زیارت نصیب ہوئی، زمانہ نصیب ہوا، غلامی نصیب ہوئی، بیعت نصیب ہوئی، سلسلہ نصیب ہوا. یہ تو فضیلتیں بڑھتی چلی گئیں، سونے پہ سہاگے ہو گئے. مگر غوث پاک تو آقا کی شان ہے، آقا کی امت میں. سو اس لیے قادری تو غوث پاک کے مرید ہیں ہی. آج یہ خاص بات کہنا چاہتا ہوں، چشتی بھی غوث پاک کے مرید، نقشبندی بھی حضور غوث پاک کے مرید، سہروردی بھی حضور غوث پاک کے مرید،
رفاعی بھی حضور غوث پاک کے مرید، شاذلی بھی حضور غوث پاک کے مرید، جتنے سلسلے ہوئے زمین پر ہیں سب غوث پاک کے مرید۔ اب اس نقطے کو سمجھانا ہے، آج اس نقطے کو سمجھانا ہے۔ آپ نے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ہند میں خراسان کے پہاڑ میں سلطان الہند حضرت خواجہ اجمیر سیدنا معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ اجمیری سنجری بیٹھے مراقبے میں ہیں، ریاضت مجاہدہ مراقبہ کر رہے ہیں۔ بغداد کی سرزمین پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہوتی، قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کلمہ ہے ہر ولی، یہ نہیں کہا کہ میرا یہ قدم ہر مرید کی گردن پر ہے، یہ میرے سلسلے کے ہر ولی کی گردن پر ہے، نہیں، ہر ولی کی گردن پر۔ قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی، اللہ کے ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ تو ہر ولی مرید ہو گیا یا نہیں؟ ہر ولی غوث پاک کا مرید ہوا، اور خدا کی قسم جو غوث پاک کی ارادت میں نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو حضور غوث الاعظم کے زیر قدم ہونے کا انکار کر دے اور مرتبہ ولایت پر ہو، اگلے لمحے ولایت سلب ہو جائے گی۔ جو غوث پاک کی ارادت میں زیر قدم نہ ہو ولی نہیں ہو سکتا، اور ولی ہو اور زیر قدم ہونے کا انکار کر دے وہ ولی رہ نہیں سکتا، وہ ولی رہ نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ حضور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے پہاڑوں میں محو مراقبہ ہیں، آپ نے عالم کشف میں دیکھا اور سنا غوث پاک کا فرمان، آپ نے گردن سر جھکا لی اور عرض کیا یا سرکار غوث الاعظم، آپ کا قدم میری کندھوں پر ہی، گردن پر ہی نہیں، میری آنکھوں اور سر پہ بھی آپ کا قدم ہے۔ اور آگے صاحب قلائد الجواہر بیان کرتے ہیں، اور شیخ عبد القادر اربلی اور بڑے بڑے اور اکابر صاحب قلائد الجواہر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ اعتراف کر لیا، آپ نے اقرار کر لیا، پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور خواجہ اجمیر، خاص بات بتا رہا ہوں، 57 دن حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اکتساب فیض میں رہے، 57 دن 57 دن حضور غوث پاک کی صحبت اور اکتساب فیض میں رہے۔ جب فیض پا لیا تو عرض کیا حضور اب عراق مجھے دے دیں، عراق مانگا، فرمایا معین الدین عراق میں شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، سلسلہ سہروردیہ کے امام صاحب عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی۔ آپ نے عرض کیا حضور عراق دے دیں تاکہ ڈیوٹی لگا دیں عراق کی، فرمایا عراق عمر سہروردی کو دے چکا ہوں، تمہیں ہند عطا کرتا ہوں۔ ہند کے سلطان حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہو گئے، غوث پاک نے فرمایا تمہیں ہند عطا کرتا ہوں۔ تو خواجہ اجمیر کے مرید قیامت تک حضور غوث پاک کے مرید ہیں، اس فیض کی وساطت سے، اس فیض کی وساطت سے۔ یہ سلسلہ چشتیہ حضور غوث پاک کی فرع ہو گئی، فیضان غوثیت معاب کی برانچ ہو گئی، غوث پاک کی شاخ ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر دوسرا بیان ہی کر دیا آپ کو، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی، شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلہ سہرورد کے امام، یہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی ہیں، شیخ سعدی شیرازی سہروردی ہیں، شاہ رکن عالم سہروردی ہیں، یہ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی ان کے شیخ ہیں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی۔ تو دوسرا سلسلہ سہروردی ہوا۔ وہ فرماتے ہیں خود حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ میں
چھوٹا تھا، 14 سال میری عمر تھی، میں تمام معقول اور منقول کے تمام علوم میں نے پڑھ لیے، علم ظاہری میں جو کچھ تھا وہ میں نے پڑھ لیا، فارغ ہو گیا اور سینہ علم کے سمندر بن گیا۔ تو میرے ان کے شیخ، ان کے پیر و مرشد حضرت ابو النجیب عبد القاہر سہروردی، ان کے چچا بھی ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کے چچا اور ساتھ ان کے شیخ پیر و مرشد